अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर आपने देख लिया कि एस्टैब्लिशमेंट जब न्यूट्रल होती है तो फिर इसका असर सिर्फ आपको यानी इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ एक फेज है। अब आपने देखा कि एहतसाब अदालतें और इलेक्शन कमीशन यानी कहाँ कहाँ से अब आप देख रहे हैं कि पीटीआई खाली होना शुरू हुई है। इमरान खान यानी आज वो साफ पानी केस में एक एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया, शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी और वो पीएमएलएन की लीडरशिप पे बेसिकली झूठा केस था। ये वो 56 कंपनियां वो जो शहबाज शरीफ ने बनाई थी ये 2018 के बाद, याद है ना कितना वो 56 कंपनियां लूटे, ये वो कहाँ गई 56 कंपनियां, कहाँ गए उसका हिसाब, कौन सी निकली करप्शन, कोई एक धेला कुछ साबित नहीं हो सका, कुछ मिला नहीं। शोर शोर शोर, वो एक शोर बचा के अपनी पूरी कंपेन यानी बना के जिन तोहफों को लेकर आए वो तोहफे अब आपने देख लिए, ये तोहफे थे। वो उन तोहफे से इतना भी नहीं हो सका कि अगर वो जो 56 कंपनियों को उसकी कोई यानी कोई प्रूफ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, शोर झूठ। अच्छा, दूसरा आपने शकील रहमान साहब का केस देख लिया कि वो एक जमीन अलॉटमेंट का पुराना वो निकाला और उस बंदे को आपने यानी कैद में भी रखा, उसको अस्पताल में भी जेल मतलब कैद बना के रखा, उसके भाई का इंतकाल हो गया, उसकी बहन का इंतकाल हो गया, मतलब ये कि वो सारे अजाबों से गुजरा। और अब आके एहतसाब अदालत ने ये कहा है एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के बाद बरी कर दिया, बाइज्जत बरी, था ही कुछ नहीं, अंदर था ही कुछ नहीं। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये इमरान खान जिसको एस्टैब्लिशमेंट की यानी इस तरह की हिमायत हासिल रही है कि इसने मुख्तलिफ इदारों का कैसे इस्तेमाल करके जो जो बंदा इसको बुरा लगा इसने उठा के जेल में फेंका, इसने उठा के उसका नाख्ता बंद कर दिया, उसके कारोबार पर हमले करवाए। और यहां तक जियो को जंग को यानी हमारे बंदे बिठाओगे तुम, हमारे फलां बंदे को फलां जगह बिठाओगे, फलां बंदे को फलां जगह बिठाओगे, फलां एंकर हामिद मीर इसका शो बंद करोगे, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग में आके तक इन्होंने अपने यानी रद्दो बदल अपनी मर्जी से करवाए। ठीक हो गया, ये सब किस लिए था? अच्छा, इससे पहले भी जो पीटीआई पे मैं करता हूं, कुछ लोग शिकवा करते हैं कि मैं ज्यादा तल्ख आखिरी व्लॉग में हो गया था। वाकई सच्ची बात है, मैं मानता हूं इस बात को, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता और मुझे जरा ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैं कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर गया जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन मैं उसकी बिल्कुल यानी अपनी रवैये की हक में दलाल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की देखें जी दौर है, ये मार्केट इकोनॉमी है, ये समझ जाएं आप। अगर आप ग्लोबल ऑर्डर में ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, हाल भी नहीं है, ये भिखारियों वाला है जो है, और ये भी बंद हो जाएगा आगे जाके। तो इसका मतलब यह है कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक एनवायरमेंट तैयार करना होता है। सिविलियन जो वोट लेकर आए यार जैसे मर्जी आए, अब आके बैठ गए थे ना, जब आके बैठ गए थे तो अब पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ, गवर्नेंस दो, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो। बजाय इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के और इतनी आइडियल मिसाली जो एक तुम्हें मिला एस्टैब्लिशमेंट का मुकम्मल ताउन और एक जिसे कहना चाहिए वेल मीनिंग लोग तुम्हारे साथ थे, वाकई करना चाहते थे और माजी की क्यादतों से वो वाकई यानी मायूस थे, बेजार थे, जो तुम मौका तुम्हें मिला, बजाय ये कि तुम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते, पाकिस्तान को मार्केट करते, तुमने ये विच हंट शुरू कर दिया। इस विच हंट से हुआ क्या, मुझे आप ये बताइए। आपकी छोटी सी कोई दुकान ही है, चले आपकी छोटी सी कोई इन्वेस्टमेंट आप किसी मुल्क में जाके किसी इलाके में करना चाहते हैं, अपने मुल्क में चलें किसी जगह करना चाहते हैं, आपको ये मालूम हो कि जिस इलाके में मैंने जाके दुकान खोलनी है, ये फेरी लगानी है, वहां पे गुंडा राज है। गुंडा राज से मुराद ये है कि वहां पे आपको कोई भी फेरी उठा के ले जाए, पुलिस वाला उठा के ले जाए, एसओचओ उठा के ले जाए, सामान उठा के ले जाए, जिस वक्त तंजीम वाले आए, कोई फला तंजीम वाले आए, वहां पर कपड़ा उठा के ले जाए, कपड़े की दुकान है तो आप उनको मतलब करते करते आपका कारोबार तबाह हो जाएगा तो आप जाएंगे। जिस वक्त आप पाकिस्तान के सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप उसके मालिक को उठा के तुम जेल में डाल देते हो, अब उस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा जहां मीडिया का ये हाल हो। अच्छा, और ये कि जब वहां पे रहने वाले, अगर मेरा मतलब है कि कंसर्न तो सबको पता था कि ये झूठा केस है, तो बाहर से जो आके इन्वेस्टमेंट करेगा उसके एडवाइजर उसको लोकल नहीं मिलेंगे। यानी पाकिस्तान में क्या आपके ख्याल में कोई एडवाइजर काम नहीं करता बैनुल-अक़वामी आप कहिए ये मूडीज के लिए, ये बैनुल-अक़वामी ये जो सरमाया लगाने वाले लोग होते हैं इनको एडवाइस देने के लिए पाकिस्तान में लोग नहीं बैठे होंगे? अब अगर वो अपने काम से लॉयल होंगे तो वो यकीनन उनसे ये कहेंगे कि यहां मत आना, या अगर वो पाकिस्तानी नहीं भी होंगे मतलब कोई और होंगे तो वो भी कहेंगे कि मत जाना। यहां पे तो विच हंटिंग होती है यार। एक मतलब है मीडिया हाउस का एक अखबार लेके वैन जा रही है, उस पर आप अटैक करवा रहे हैं, मालिक उठा के आप जेल भेज रहे हैं, ये इस तरह यानी ये प्रोग्रेस होती है? झूठे केस बना के आपने अपोजिशन को जलील किया, इस तरह प्रोग्रेस होती है? ये है वो वजह जिससे अच्छा अब जिन लोगों के महीने जाया हुए, मैं शकील रहमान यकीनन इंक्लूडिंग शकील रहमान, लेकिन इसके अलावा बाकी जिन लोगों को जितना सताया गया, तंग किया गया, जलील किया गया, इन सबके जो वक्त जाया हुए, टाइम जाया हुआ, इनका इतलाफी कौन करेगा? कोई नहीं।
اچھا ان کا حال دیکھ کے جو باہر کا سرمایہ دار بھاگا اس کی تلافی کون کرے گا؟ کوئی نہیں. اس انتقامی کاروائی سے پاکستان کو جو نقصان ہوا اس کا مداوع کون کرے گا؟ کوئی نہیں. اور یہ عمران خان جس کو یہ ساری مدد حاصل تھی، جس نے یہ ویچ ہنٹنگ کی، لوگوں کو ناجائز جیلوں میں ڈالا، گالیاں نکالی، بےزتیاں کی، خود زیرو ڈیلیور کرنے سے یہ اب بندہ جو ہے ناکام رہا. اب اس کا نیا شکار کیا ہے؟ کیا مطلب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں. کیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے جس کو وہ پورا دیکھے نا؟ آدمی جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کمی ہے تو اس میں ٹھیک کیا ہونا؟ تو کیا وہاں کو غلطی کا اعتراف ہے؟ بالکل نہیں. وہ تو یہ کہہ رہا ہے صدارتی نظام مجھے بالکل الٹیمیٹ صدر بناؤ تاکہ تلوار میں آدھی قوم کو میں گردن اتار دوں اور بابر کی طرح میں وہ سروں کی مینار جو ہے وہ چنوا دوں تاکہ ان کو دیکھ کر کسی کی ہمت ہی نہ ہو دوبارہ بات کرنے کی. وہ تو یہ کہہ رہا ہے اب. اور جو اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، جو اس کے ساتھ مل کے شکیل الرحمان، شباش، یہ سارے لوگ اندر تباہی سونیاں ہو جن گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، یعنی جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے واقعی یہ ماحول بنا دیا تھا، اب یہ اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی پڑ گیا اور کہہ رہا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہوں گا، تم نکال کے دیکھو مجھے. یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے مینڈیٹ سے نکل کر غیر آئینی کام کیا، غیر قانونی کام کیا، کرمنل ہو گئے. آپ ہو گئے نا، آپ نے ان لافل ایکٹ کر دیا. تو جب آپ نے ان لافل ایکٹ جس پارٹنر کے ساتھ مل کے کیا ہے وہ چھوڑے گا؟ وہ کہے گا. تو اس لیے اب اچھا معاملہ ہمارا جو ہے آن دی ادر ہینڈ اپنے پختونخوا میں کیا گورننس ہے. آج مریم نواز نے بالکل بہت اچھا ٹویٹ کیا، کل ہی کرنا چاہیے تھا لیکن چلے آج ہی کیا، کہ ظاہر ہے کہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا کرسچن پاسٹر جو جس پر اٹیک ہوا ہے، حملہ ہوا ہے. وہ بھائی میرے مطلب کہنے کا یہ ہے آپ کے لا اینڈ آرڈر. آج مولانا فضل الرحمان کا بیان آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہ میں چمن جاؤں گا اور زندگی موت اللہ کی ہاتھ میں، کوئی بات نہیں میں ضرور جاؤں گا. یہ وہ مولانا فضل الرحمان ہے جن پہ پہلے خودکش دھماکے ہو چکے ہیں. یہ وہ مولانا فضل الرحمان ہے جن کو طالبان کا ایک طرح سے روحانی قائد مانا جاتا ہے، اور حقیقت میں ان کے یعنی طالبان میں ان کے ماننے والے بھی بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان پہ خودکش حملے ہوئے ہیں، انہی کے گروپس کے اندر سے ہوئے ہیں نا. اور آج مولانا فضل الرحمان یعنی وہ حالات کو، چونکہ نفس پہ ہاتھ ہے، سیاستدان ہے، وہ جانتا ہے جو باتیں سچائی باقی میڈیا نہیں بتا رہا پاکستان کو، جو بلوچستان کے سیکورٹی کے اصل میں حالات ہیں، جو چمن کے اصل میں حالات ہیں، جو ہمارے ایکس فاٹا ٹریول ایریا کے جو ایکچوئل حالات ہو چکے ہیں، یہ میڈیا نہیں بتا رہا. لیکن فضل الرحمان تو جانتا ہے نا، اس کا ووٹ بینک ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں چمن میں جاؤں گا. جہاں مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی ڈرا بیٹھا ہو، یعنی یہ دلیری ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، بڑی بات ہے، لیکن یہ بات کہنے کی ضرورت اسے کیوں پیش آ رہی ہے کہ میں چمن جاؤں گا اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. چمن پاکستان کا علاقہ ہے نا ابھی تک، تو ایسا ہی ہے نا، یہ بارڈر کراسنگ افغانستان اور پاکستان کی، تو چمن پاکستان میں ہی ہے نا. کیوں وہاں پہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی جو ہے وہ پبلک کو بتا کے، ریکارڈ پہ بتا کے سب کو جا رہا ہے کہ میں مطلب جا رہا ہوں اور کوئی نہیں، اللہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. یہ حالات ہوئے ہیں پاکستان کے. یہ جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں نا، یہ اس آدمی عمران خان کی انتقامی جہالت کی وجہ سے پہنچے ہیں. اس وجہ سے وہ غصہ کبھی کبھی میرے یعنی وہ مجھے غیر مہذب ایک دو الفاظ نکلے لاسٹ ویلاگ میں معذرت کرتا ہوں اس کے لیے، لیکن وہ ریزن یہ ہے جب آپ اس مزری کو دیکھتے ہیں نا جہاں پہ یہ ہمیں لے آیا ہے، تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی یار 22 کروڑ تو جھوٹ بولتے ہیں، 22 کروڑ ہم نہیں ہیں. ہم بہت بھی میں رعایت سے کام کروں تو یہ 26 کروڑ سے زیادہ ہیں، ہم 22 کروڑ نہیں ہیں. اب یہ جو آج شکارپور میں ایک مسجد میں، یہ میں آپ کو آج کی خبر بتا رہا ہوں، شکارپور میں سندھ کا علاقہ ہے، وہاں پہ مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنا مسلح لوگ اندر گئے، انہوں نے جا کے نمازیوں کو بھون دیا، 5 لوگوں کے علاقے. سندھ میں یہ ہو رہا ہے، یہ فاٹا میں یہ ہو رہا ہے، بلوچستان کے بارے میں یہ بیان سامنے آ رہے ہیں، پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے. یہ جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں نا، اس حد تک گرے ہیں، یعنی خوش نہیں تھے ہم 2018 میں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم بہت ہنسی خوشی نہیں رہ رہے تھے، لیکن یہ والے معاملات نہیں تھے. ہم یعنی وہ جنگوں کے اور خودکش دھماکوں کے اور گولیوں سے اس سے نکل آئے تھے. مطلب ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہماری ختم ہو گئی تھی، ایک خواب آنے شروع ہو گئے تھے. سی پیک ایک بہت بڑا ڈریم تھا جو پاکستان کے لیے تھا، ہمیں ایک نئے وہ وینچرز کھلنا شروع ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا کس بے رحمی سے سی پیک جو ہے وہ اڑا ہے. رزاق داؤد پہلا جو وزیر یعنی عمران خان کی کیبنٹ میں جس دن حلف اٹھایا ہے رزاق داؤد نے، 2 دن بعد نیو یارک ٹائمز میں سی پیک کے معاہدے کی تفصیلوں کی ڈیٹیل چھپی ہوئی تھی. 2 دن بعد نیو یارک ٹائمز میں. چین اس وقت سے اس دن سے ناراض بیٹھا ہے، یعنی ہمارا ان کا چین کا وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یار کچھ کوئی کسی معاہدے کی کسی اگریمنٹ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے.
یہ ٹھیک ہے کہ ہماری قوم یہ ہے کہ ہم تو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا، پھاڑ کے پھینک دو. باقی دنیا اس طرح نہیں کرتی ہے. آپ کسی سے کانٹریکٹ اگریمنٹ کرتے ہیں، اس کو آنر کرنا ہوتا ہے، وہ ریکو ڈیک ہو، وہ براڈ شیٹ ہو، یا وہ مطلب ہے آپ دنیا سے جو مطلب ہے اس کا کوئی مطلب ہے اس کا کوئی ایسا آپ نے چین کی گورنمنٹ سے معاہدہ کیا ہے کہ یہ ہم پبلک نہیں کریں گے. آپ کے اپنے وزیر نے کر دیا یار. اب عمران خان کو یا اس کے لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا نا کہ اسٹیٹ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، نواز شریف نے نہیں دی ہوئی. چین بھی گیا، ہمیں ہر طرف سے اس نے برباد کیا. اور وہ جو اب آگے تاریخ بند گلی جس میں ہم کھڑے ہو گئے ہیں آ کے، اب ہمیں پڑھنی ہے مار. یعنی سادہ سی الفاظ میں ہم ایک بند گلی میں کھڑے ہیں، پیچھے جانے کا راستہ بڑا مشکل ہے، اور چاروں طرف چھتوں پہ لوگ جو ہیں وہ اینٹیں پتھر لے کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ ہماری درگت اب بننے والی ہے. عمران خان ہمیں یہاں لے کر آ گیا. اس بات پر میں بھی لوگ اپنا ختم کرتا ہوں کہ جھوٹے کیس آپ نے دیکھے کیسے اڑے. اب وہ سارے لوگ جو شکیل الرحمان کو، جیو اور جنگ کو غدار سمجھتے ہیں، جن کے گھروں میں جیو لگ جائے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ تو غدار ہے، وہ اپنے ضمیر سے سوال کریں. اب وہ سارے لوگ جنہوں نے گالیاں دیں یہ جھوٹے کیسوں پہ، یعنی کسی اور سیاسی قیادت کو، نون لیگ کو، اب وہ ذرا غور کریں یار. ابھی بھی اگر میرا مطلب آنکھیں آپ نے نہیں کھولنی تو پھر مرضی آپ کی. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بہرحال ہم سب کو دیا ہے کہ ہم چاہے تو اپنی آنکھیں کھولیں، چاہے تو انہیں بند رکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.